السلام علیکم. آج پیپل اسمبلی کے 7ویں ایڈیشن میں اور 7ویں سیشن میں ہم آپ کی ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے سابق چیئرمین جناب سلمان عبداللہ مراد سے کرائیں گے. آج کی اس ملاقات میں ہم ان کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کریں گے جو ان کی ذات سے متعلق ہوں گی، اور دوسری ہماری ان سے جو گفتگو ہوگی وہ ان کی سیاسی اور جو ان کے سماجی خدمات ہیں اس موضوع پر ہوگی. ہمیں یقین ہے کہ آج کے اس سیشن سے آپ کافی مستفید ہوں گے. سلمان صاحب السلام علیکم. السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے ناصر کو وقت دیا. سلمان صاحب، ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں. آپ کب پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی تعلیم پرائمری لیول میں کہاں سے شروع کی، اس کے بعد آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ تھینک یو محمد عمر صاحب. میری ڈیٹ آف برتھ 26 دسمبر 1980 پیدائش ہے میری، اور میں نے میٹرک سول ایویشن ایئرپورٹ سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں نے انٹر جو ہے گورنمنٹ سائنس کالج ملیر کینٹ سے حاصل کی. اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی ہے. بڑے کمال کی بات ہے. کراچی یونیورسٹی پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی حیثیت رکھتی ہے ابھی تک، اور وہاں سے کافی نایاب لوگ برآمد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. کیا سوچ کے آپ سیاست میں آئے؟ دیکھیں، میں تو سیاست اسٹوڈنٹ لائف میں پی ایس ایف میں تھا. اس کے بعد میرے والد صاحب سیاست میں تھے. میں ان کے ساتھ اکثر بیشتر میٹنگوں میں جایا کرتا تھا. شہادت سے پہلے میں اپنا جو بزنس ہے اس کو دیکھ بھال ساری ذمہ داری مجھ پہ تھی. شہادت کے بعد تو بابا کی شہادت کے بعد ساری ذمہ داریاں مجھ پہ آ گئیں. تو کاروبار بھی دیکھنا، فیملی، پارٹی کے پروگرامز، یہ سب چیزیں بابا کی شہادت کے بعد تو فل فلیج میں سیاست کے اندر انٹر ہوا ہوں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد مجھے میرے قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے حوصلہ دیا، اور میرے قائد آصف علی زرداری صاحب نے شفقت کا ہاتھ رکھا. اور اس دور میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لینا کراچی شہر کے اندر ایک جرم تھا، مگر ہم نے اپنی قیادت اور اپنے پارٹی منشور کو لے کے پارٹی کی قیادت کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، اور الحمدللہ آج بھی ہم اسی فلسفے پہ قائم ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مشن اور بلاول صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کر رہے ہیں. سلمان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ کافی پرخطر ہے. آپ کو اس کا بڑا تجربہ ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کا قتل ہوا. اسی طرح شہید مرتضیٰ بھٹو صاحب، شہید شاہنواز بھٹو صاحب، آپ کے اپنے گھر میں آپ کے والد صاحب کو شہید کیا گیا. یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود آپ نے کیوں سیاست کو چنا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کر ورکروں نے اس ملک اور اس جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو ظاہر سی بات ہے اس پارٹی کی قیادت نے جو پیار، جو محبت، جو لگن دی ہے، اس سے ہر کوئی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کروں اور آگے چل کر اپنے عوام کے ملیر کے عوام یا پاکستان کے عوام کی خدمت کر سکوں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جہاں کارکنوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور بات بھی سنی جاتی ہے. آج میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب
کتنی بڑی خاندان کو اس ملک اور اس وطن کے لیے قربان کر چکے، پھر بھی آج وہ میدان میں نکلے، غریبوں اور محکوموں کی آواز بنے ہوئے ہیں، تاکہ اس ملک میں جو ان کے نانا نے، جو ان کی والدہ نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، اس جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے، تو ان کو انہی مشن کو لے کر آج میدان میں نکلے اور نوجوانوں کی لیڈ کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی آج کا اگر نوجوان بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں متحد ہے، تو اس میں میرے قائد نے اپنے آپ کو منوایا، جو آج کی اس حکومت میں ایک 60 سالہ شخص کہتا ہے کہ میں نوجوانوں کا لیڈر ہوں۔ بڑے چینج اور امید کے ساتھ آئے تھے، مگر انہوں نے نوجوانوں کو مایوس کیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ مگر آج بلاول بھٹو پورے ورلڈ میں، پاکستان میں پاپولر لیڈر، انہوں نے اپنی جدوجہد اور اسٹرگل سے اپنے آپ کو منوایا۔ تو اس لیے ہر کسی کی یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کروں اور پارٹی کے منشور کو آگے بڑھاؤں۔ اب سلمان صاحب، آپ ماضی میں آپ وزیر اعلیٰ کے پہلے مشیر بھی رہے، اب بھی آپ مشیر ہیں، اور آپ ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے چیئرمین بھی رہے، تو آپ کا ویژن کیا ہے لوگوں کے لیے، ملیر کے عوام کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں اپنی قیادت کا مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے 2008 میں جب اسپیشل اسسٹنٹ وزیر اعلیٰ سندھ بنایا، اس دوران بھی جو پارٹی قیادت کی منشور ہے، اپنے عوام کی خدمت کرنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا اور اپنے لوگوں کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پارٹی نے ذمہ داری دی تھی، اور الحمدللہ وہ ذمہ داری ہم نے احسن طریقے سے اپنی جو منصب سے پہ رہتے ہوئے اپنی عوام کی خدمت کی ہے، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ 4 سالہ دور، پھر اس کے بعد مجھے میرے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب اور کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اور عدی فریال صاحبہ نے مجھ پر اعتماد کر کے ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کا چیئرمین کے لیے نامزد کیا۔ تو الحمدللہ 4 سالہ ادوار میں میرے 38 یونین کونسل ضلع کونسل کے تھے جو الیکٹ ہو کے، اور ٹوٹل ہاؤس 56 کا ہاؤس تھا۔ یہ پورے کراچی کی 70% رقبے پر مائل ضلع کونسل کراچی جو دیہی آبادیوں پر مشتمل ہے، ان کے ایشوز کے الحمدللہ 4 سالہ ادوار میں ہم نے مختلف اسکیمیں ان یونین کونسل میں دیے، میگا پروجیکٹ دیے، کمیونٹی سینٹر دیے، لائبریری وغیرہ، پانی کی لائنیں بچھائی ہیں، اور جہاں پانی کے ریسورس نہیں تھے وہاں ہم نے سولر بورڈ لگا کے دیے۔ جیسا ایک یہاں سے 100 کلومیٹر یوسی میدان ہے، بلوچستان بھی اس سے بارڈر میں لگتا ہے، اور جام شور یہاں سے 100 کلو، وہاں پہ بھی ہم نے لوگوں کو ٹینکروں کے ذریعے پانی کے ضلع کونسل کی طرف سے اور اسمال بور لگا کے دیے، کمیونٹی سینٹر بنا کے دیے۔ یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپنی نمائندوں کو منتخب کرتی ہے، کسی کو بھی ذمہ داری دیتی ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اپنے قائد کے ویژن پر عوام کی خدمت کرتی ہے۔ اچھا، اب آپ بتائیے کہ آپ کا آگے چل کر کیا مشن ہے، آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آگے مشن تو یہی عوام کی خدمت ہے، عوام کی خدمت کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، عوام سے رابطے میں رہنا اور عوام کے مسائل حل کرنا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اگر کوئی ذمہ داری دی تو انشاءاللہ جیسے پہلے انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا، اگر آئندہ کوئی ذمہ داری دیں گے جیسے کہ ابھی ذمہ داری دی ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اپنی قیادت کے اعتماد کو اور ملیر کے عوام کی خدمت کر سکوں اور ملیر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکوں ان ایوانوں میں۔ سلمان صاحب، ایک بڑا چھپتا ہوا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے سلمان صاحب کہ ملیر کے جو ایگریکلچر لینڈ ہیں وہاں پر صنعتیں آ کر بن رہی ہیں زرعی زمینوں پر، اور ان کا جو ویسٹ ہے، انڈسٹریل ویسٹ ہے، ان کا فضلہ جو ہے وہ یہاں کے ماحول کو تباہ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی گورنمنٹ یا آپ نے کوئی اقدام کیے ہیں، کوئی کام آپ نے اس جانب بھی کیا ہے؟ ابھی آپ جو صنعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو صنعتیں، ابھی ایک کمٹمنٹ سندھ گورنمنٹ ملیر کے اسٹیک ہولڈروں نے سب نے مل کر ایک کمٹمنٹ کی امینڈمنٹ لا رہے ہیں
لینڈ کے گوٹ آباد اسکیمیں اور ان کے حوالے سے، تو یہ امینڈمنٹ ابھی اسمبلی میں پیش ہوگا، تو اس سے بہت سے فائدے ہوں گے، اور مقامی جو لوگ زمیندار ہیں اور یہاں کے گوٹ جو ان لیز ہیں ان کو بھی سیکور کرنے کے لیے یہ لا امینڈمنٹ انشاءاللہ جلد پاکستان پیپلز پارٹی لائے گی، تاکہ یہاں کے لوگ اپنے زمینوں کو بھی محفوظ کر سکیں اور اپنے چت کو بھی محفوظ کر سکیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی 2008 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی بی بی کی شہادت کے بعد، تو سب سے پہلے واحد گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تھی جنہوں نے گوٹوں کو لیزیں دی ہیں۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی بندش کی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا، تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے انسٹرکشن پر سی ایم سندھ نے، لا منسٹر اور یہاں کے تمام اسٹیک ہولڈروں نے مشترکہ طور پر امینڈمنٹ کی ہے، تو انشاءاللہ ملیر کے عوام کے لیے بہتری لائی جائے گی۔